بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ ایمان اور ایمان والوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایمان کا اردو ترجمہ یقین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت ہے قرآن تمہارے رب کی جانب سے، اور شفا ہے جو بیماری سینوں میں ہیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے جو ایمان لایا اور اس نے اپنی حالت کی اصلاح کی تو ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مرفوع حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ جب تک بندے کا قلب درست نہ ہو اس کا ایمان درست نہیں، اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اس کا قلب درست نہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف بناؤ، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ مولا علی کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کی جڑ ہے۔ ایمان سے مراد یقین ہے، اور یقین وہ حقیقت ہے جو تلاش میں سرگردہ رہتی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یقین سراسر ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایمان یہ نہیں کہ کسی کی مشابہت اختیار کی جائے یا اس جیسا بننے کی تمنا کی جائے، بلکہ ایمان وہ یقین ہے جو دل میں پیدا ہو اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ مشہور روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ روحانی نقطہ نظر سے اگر کسی بندے کے اندر باطنی نگاہ متحرک نہیں ہوتی تو وہ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر مشاہداتی نظر متحرک ہو جائے، اور مشاہداتی نظر رکھنے والا مومن کہلاتا ہے۔ یعنی ایمان کے دائرے میں داخل ہونے والے بندے کی طرز فکر میں سے تخریب اور شیطنت نکل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر ہوش میں آئے تو بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا بے شک تیری ذات پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا عمر مجھے کتنا چاہتے ہو؟ عمر بن خطاب نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ فرمایا جب تک میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے علم نہیں تھا، آج کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے آپ عزیز ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کبھی کبھی دل میں ایسے خطرات و وسواس آتے ہیں کہ زبان پر لانے سے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ وسواس و خطرات تو شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے شرم محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے۔ مرشد کریم الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ وسوسوں، خطرات اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بار بار پڑھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، دل کی تصدیق کے ساتھ اللہ کو اپنی ضروریات کا کفیل سمجھا جائے، اس لیے کہ ایمان کے لغوی معنی
کسی بات کو دل و جان سے تصدیق کرنے اور اس کے بارے میں یقین محکم رکھنے کے ہیں۔ حقیقت میں ایمان یہ ہے کہ بندے کے تمام اوصاف اللہ کی طلب، جستجو اور اس کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہوں۔ جہاں پر ایمان ہوتا ہے برے اوصاف وہاں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت اور قرب کے لیے ایمان بنیادی شے ہے۔ ایمان کے بغیر بندے کی کوئی بھی عبادت، کوئی عمل اور کوئی بڑی سے بڑی جانی و مالی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی منزل یا پہلا مرحلہ ایمان لانا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے صاف مطلب یہ ہیں کہ سب سے پہلی شرط غیب پر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت غیب کی دنیا میں داخل ہوئے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ غیب کے عالم میں داخل ہونا یا مکان و زمان سے ماورا کسی چیز یا شے کو دیکھنا اس وقت ممکن ہے جب آدمی زمان و مکان سے آزاد ہونے کے طریقے سے واقف ہو۔ آخری آسمانی کتاب قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عزت و قوت اللہ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور مومنوں کے پاس ہے، اور منافقین کے پاس نہیں، اور وہ نہیں جانتے۔ جب کسی مومن کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو در حقیقت اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایمان یعنی یقین سراسر ایمان ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس ایمانی طاقت اور ایمانی قوت کے سامنے کوئی باطل قوت نہیں ٹھہر سکتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب مدائن کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کے ہمراہ مدائن کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آگے دریائے دجلہ زور و شور اور طغیانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ دریا کے اس پار ایرانی فوج خوش تھی کہ اب مسلمان نہ آ سکیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے؟ یہ کہہ کر گھوڑے سمیت دریا میں داخل ہو گئے۔ باقی فوج بھی اپنے سردار کے پیچھے دریا میں اتر گئی۔ جب سارا لشکر دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص کو بتایا گیا کہ دریا عبور کرنے کے دوران صرف ایک لوٹا گم ہوا۔ ایرانیوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان اتنی طغیانی میں بھی دریا عبور کر کے آئے ہیں تو پکار اٹھے، دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور پھر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یوں مدائن فتح ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے دور میں حاکم ایران نے خلیفہ کو اطلاع بھیجی کہ اہل فارس باغی ہو گئے ہیں، بندوبست کیا جائے۔ خلیفہ وقت کے حکم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بغاوت کو کچلنے کے لیے تنہا روانہ کیا گیا۔ آپ کی عمر اس وقت 90 برس تھی۔ پانی کا کوزہ اور کھجوریں پاس تھیں۔ ایران پہنچ کر اسلامی فوج کا معائنہ کیا اور صرف 25 یا 29 جوان منتخب کر کے باغیوں کی فوج کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے آدمی ایک ایک کر کے اس طرح جھاڑیوں میں چھپا دیے کہ دفاع کی لائن کافی لمبی ہو گئی۔ جب دشمن کا لشکر سامنے آیا تو انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ باغی لشکر نے دیکھا کہ دور دور سے تیر آ رہے ہیں، شاید بہت بڑی فوج ہے، وہ گھبرا گئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے ان کا سردار گھوڑے پر سوار ہو کر آگے آیا۔ جب وہ حضرت سلمان فارسی کے قریب آیا تو آپ نے سامنے آ کر سردار کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھا دیا اور پھر زمین پر اٹھا مارا۔ یہ دیکھ کر ایرانی لشکر بھاگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی باطل قوت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔